اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج اپنے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کے لیے ایک روٹی پر سورۃ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بندہ بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایسی لا علاج بیماریاں ہوں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، صرف ایک روٹی پر سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے پر پڑھ کر کھا لیجئے، روٹی کھاتے ہی آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں آپ کے پہانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ نظر بد، جادو، تعویذ، جنات اور آسیب سے اللہ رب العزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ ایک روٹی سورۃ اخلاص پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے کھا لیجئے۔ یہ روٹی ہر طرح کی نوعستوں سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر انسان وظیفے پڑھتا ہے، ہر انسان دن رات محنت کرتا ہے اور ہر انسان پیسے کے لیے ہر جتن کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے جتن کرتا ہے۔ جو بھی میرا بہن بھائی راتوں کو محنت کرتا ہے، دن کو محنت کرتا ہے، وہ روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے۔ آج اسی روٹی پر آپ کو سورۃ اخلاص کا ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس روٹی کو اس بابرکت مہینے میں کھا لیجئے، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ہر وہ حاجت، ہر وہ کام جو کہ کئی سالوں سے پورا نہیں ہو رہا، تو اس ایک روٹی پر دم کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر طرح کی حاجات، ہر طرح کی خواہشات، ہر طرح کی تمنائیں ایک روٹی پر سورۃ اخلاص پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور اس کی عظمت کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کو ویسے تو آپ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ماہ شعبان کے یہ جو چند ایام رہ گئے ہیں ان میں یا پھر ماہ رمضان میں اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں، کیونکہ اس ماہ کی ہر گھڑی فضیلتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح چھما چھم برس رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا تو ہو۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کوئی بے روزگار کہ جسے روزگار دے دوں، ہے کوئی بیمار تنگ دست لاچار جسے شفائے کلی نصیب فرماؤں، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد دے دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے بخش دوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج یہ وہ وقت ہے جب ہر بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ آج آپ میرے اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کریں اور پھر اللہ رب العزت سے مانگ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا، اگر کوئی بندہ اپنے نصیب میں، اپنی تقدیر میں اپنی پسند کا فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے کلی چاہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں کسی کے سامنا نہ کبھی جھکنا پڑے، نہ کبھی ہاتھ پھیلانا پڑے، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وقت ضائع کیے بنا آج ہی آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ یہ نہیں سوچنا کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، چوتھ پڑھوں گا۔ میری تمام اپنے بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے ان بابرکت دنوں کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا، بلکہ آپ نے اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت مان جائے گا، اللہ رب العزت راضی
راضی ہو جائے گا تو پھر آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے میرا رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ بڑی ہی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی یا پھر آپ اس ماہ مبارک رمضان میں اس عمل اس وظیفے کو کر لیں اور اللہ رب العزت سے مانگ لیں جو مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ اس عمل کو شعبان کے ان چند ایام میں یا پھر رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت ایک روٹی کو لے کر اس پر سورۃ اخلاص کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ ان مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے پاس پورا سال ہے، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ اس عمل اس وظیفے کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل اس وظیفے کے لیے کسی قسم کے وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ ان بابرکت مہینوں میں کسی بھی دن اس عمل اس وظیفے کو کر لیں۔ اس ایک روٹی کا عمل آپ کو کیا آپ کی نسلوں کو بھی رنگ دے گا، آپ کے گھر کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ صرف ایک روٹی پر سورۃ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی محلے سے ہو، آپ نے صرف ایک روٹی پر سورۃ اخلاص کا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس روٹی پر آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے اور اس روٹی کو آپ نے کیسے کھانا ہے اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ لوگ خود سے بنائے وظیفے آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کو مجرب اور خاص وظائف بتائیں، ایسے وظائف جن سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یقین نہیں آتا تو وہ صرف ایک مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے پر اس عمل کو کر کے دیکھے۔ صبح ناشتہ کھاتے وقت اس عمل کو کر لے، دوپہر کو کھانا کھاتے وقت کر لے، شام کو کھانا کھاتے وقت اس عمل اس وظیفے کو کر لے، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے مانگ کر دیکھ لو۔ آپ اللہ رب العزت سے مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا رہے گا، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو میں آپ کو اس عمل کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل غور کے ساتھ سننا ہے اور اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور ایک روٹی کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماریوں سے نجات مل جائے، آپ کے گھر میں مال و دولت کی وسعت ہو جائے، آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو آپ نے آج کے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس عمل کو کروں گا تو انشاءاللہ مجھے ان تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے بڑے غور سے اس عمل کو اب سمجھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔
ویڈیو کو اب سے سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے بالکل مکمل عمل کو دیکھنا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ عمل کرتے وقت آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کریں۔ آپ بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کریں۔ آپ روزگار چاہتے ہیں، اس کی نیت کریں۔ مختصر یہ کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے روٹی کو اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو پہلا چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کا عمل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یا رزاق، جس کا مطلب ہے اے روزی پہنچانے والے۔ آپ نے اللہ رب العزت کو یا رزاق کہہ کر پکارنا ہے، اور جب کوئی بندہ ہاتھ میں روٹی کو رکھ کر یا رزاق کہتا ہے، وہ ذات جو روزی دینے والی ہے، جو روزی پہنچانے والی ہے، جو ایک کیڑے کو پتھر کے اندر بھی روٹی پہنچاتی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات رازق ذات ہے، وہ ہر ایک کو رزق پہنچانے والا ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق کا آپ نے 33 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یا رزاق کا یہ وظیفہ، یہ ذکر کرتے دوران آپ نے اپنے ذہن میں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور اتنا مانگنا ہے کہ جتنا آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کرنی ہے، جتنا رزق آپ مانگ سکتے ہیں اتنا آپ نے مانگنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہلے وظیفے کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے آج کے اس وظیفے میں سورت اخلاص کو 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل سے آپ نے پیچھا چڑھانے کی کوشش نہیں کرنی، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو جلدی نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس عمل کو پورے سال میں صرف ایک دن کرنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے، سکون سے وقت نکال کر آپ نے آج کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ٹھہر کر سکون سے، اطمینان سے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہو۔ آپ شعبان کے ان چند دنوں میں کر لیں، یا پھر رمضان کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر لو۔ میں جو آپ کو کہوں گا وہ یہی کہ آپ رمضان میں یا شعبان کے مہینے میں عمل کو کر لیں، لیکن اس عمل کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے۔ آپ نے 121 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، سورت
سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، نہ اس سے کم پڑھنا ہے اور نہ ہی اس سے آپ نے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس دوسرے عمل کو مکمل کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ تیسرا چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو تیسرا عمل ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو بھی بڑے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آپ نے اس عمل کو بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ جو تیسرا عمل ہے یہ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا عمل ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ پر روٹی کو رکھ کر اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کریں گے، پھر وہ ذات جو بے نیاز ذات ہے وہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ مال و دولت میرے پاس کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد کا بھی آپ نے 33 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، رزق، مال و دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ میرا رب مانگنے والے کو غنی کر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ اس عمل، اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے روٹی کا کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کسی بیمار کے لیے کیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ روٹی اس بیمار کو کھلائے۔ اگر آپ نے اس عمل کو رزق میں برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کیا تو آپ نے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، بریک بریک اس کے ٹکڑے کر کے آپ نے چھت پر ڈال دینے ہیں، جہاں پر چرند پرند آسانی سے ان کو کھا لے۔ اور اگر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو میاں بیوی میں پیار و محبت کے لیے کیا ہے، گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس روٹی کو اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو کھلا دینا، ایک ایک ٹکڑا سب کو دیں، وہ سب اس روٹی کو کھا لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس طرح آپ نے اس روٹی کو، اس کے ٹکڑے کر کے آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد نصیب فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔